بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. آمنت بالله صدق الله خالقنا العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں قاری محمد الیاس آزاد ہزاروی شاذلی اپنے چینل سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں. آج میں آپ کے ساتھ ایک وظیفہ جو چہرے کی نورانیت اور دل کی نورانیت کے لیے بہت ہی مجرب ہے وہ لے کر حاضر ہوا ہوں. ظاہری خوبصورتی، ظاہری حسن و جمال کے لیے میری بہت سی بیٹیاں بہنیں مختلف قسم کے لوشن، کریمیں اور مختلف قسم کے نسخے استعمال کرتی ہیں. زیادہ اس طرح کی چیزیں استعمال کرنے سے بجائے حسن کے، بجائے خوبصورتی کے، چہرہ بدنما ہو جاتا ہے. اکثر لوشن جو کریمیں ہیں ان کے اندر کیمیکل ہوتے ہیں اور زیادہ نسخے بھی طرح طرح کے رنگا رنگ کے استعمال کرنے وہ بھی اچھے نہیں ہوتے. تو اللہ کی کلام کے اندر بہت بڑی طاقت ہے. اس کو ہر آدمی تہ دل سے، اور ایمان والا تو دل کی گہرائی سے اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر ہر چیز کا علاج رکھا ہے. کوئی دنیا و ما فیہا کی ایسی چیز نہیں ہے جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو، جس کا فائدہ اللہ نے قرآن میں نہ بتا دیا ہو، بلکہ قرآن کریم کی آیات مبارکہ اسی بات کی طرف اشارہ کرتی ہے. وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. دنیا و ما فیہا کی کوئی خشک اور تر چیز ایسی نہیں ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں موجود نہ ہو. یہ الگ بات ہے کہ ہم اتنی قابلیت، اتنی صلاحیت، اتنا علم نہیں رکھتے کہ قرآن کریم کی گہرائی تک پہنچیں، ہر بات کو سمجھیں. جنہوں نے دین کا علم محنت اور مشقت سے حاصل کیا ہے، اللہ رب العزت ان کے اوپر اس طرح کی باتوں کو کھول دیتے ہیں، ظاہر کر دیتے ہیں. لیکن یقین اس کا بھی ہے جو ان چیزوں کو نہیں جانتا. اللہ کا کلام بہت اونچی چیز ہے، بہت بڑی بات ہے. اب میں اصل چیز جو آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ظاہری حسن، ظاہری خوبصورتی یہ تو سب ہی دیکھتے ہیں، سب ہی اس کو چاہتے ہیں، سب ہی اس کے دل دادا ہیں اور حسن کے پیچھے سب مرتے ہیں. اور واقعی یہ بہت اچھی چیز ہے. اللہ نے قرآن کریم کے اندر یوسف علیہ السلام کے حسن کا ذکر کیا، اور جب یوسف علیہ السلام کے حسن کو صحابہ نے پڑھا، واقعات کو دیکھا تو کیسا حسن تھا. ان کو دیکھتے ہی مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی. تو اس وقت صحابہ کرام نے یہ بات کہی کہ اگر وہ عورتیں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو دیکھ لیتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت، جو چہرے کی بھی نورانیت تھی اور دل کی بھی نورانیت تھی، اس کو دیکھ لیتی تو بجائے انگلیوں کے، ہاتھوں کے کاٹنے کے، اپنے دلوں کو کاٹ لے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھنے والی جو عورتیں تھیں وہ تو یہ کہنے لگی، اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئی کہ یہ تو انسان نہیں، ھذا ملک کریم، قرآن نے یہ کہا، وہ تو ایک سینئر اور ایک نورانی فرشتہ سمجھنے لگ گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی چہرہ کو، آپ کے مبارک چہرہ کو دیکھنے والے وہ ایمان لائے اور اس کے بعد اپنی جانوں کو قربان کر دیا، اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ تو یہ حسن کی بات ہے، حسن جو ہے اللہ کو بھی پسند ہے اور دنیا والوں کو بھی پسند ہے، لیکن اللہ کو صرف ظاہری حسن پسند نہیں۔ یہ بات اچھی طرح سمجھیں، اللہ کے نزدیک جس کا دل نورانی ہے، دل کے اندر تقوی ہے، دل کے اندر پرہیزگاری ہے، وہ قابل احترام ہے، وہ اللہ کے نزدیک عزت والا ہے، وہ اللہ کے نزدیک مرتبے والا ہے۔ میں نے یہ سورہ انفال کی جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، یہ انشاءاللہ نیچے پٹی پر بھی چلا دیں گے۔ یہ ایسی صورت ہے جس کا وظیفہ کرنے سے ظاہری حسن وہ بھی اللہ عطا فرمائیں گے اور دل کو بھی اللہ نورانی بنائیں گے۔ اب اس وظیفہ کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں، یہ کرنا کیسے ہے۔ سب سے آسان وظیفہ یہ ہے، جتنے بھی اور بتائے ہیں ان میں تھوڑی بہت دقت، مشکلات ہیں، ذرا ٹائم خرچ ہوتا ہے، اس میں آپ کا کوئی ٹائم بھی اتنا خرچ نہیں ہوگا۔ اس آیت مبارکہ کو آپ نے صرف ایک مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے اول اور آخر ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، شروع میں بھی ایک دفعہ اور آخر میں بھی ایک دفعہ۔ اور یہ وظیفہ ہر نماز کے بعد آپ نے کرنا ہے۔ ہر نماز کے بعد جو آپ نے کرنا ہے، ایک تو نماز کی اپنی برکت ہوگی اور دوسری اس وظیفے کی برکت ہوگی۔ اس وقت جتنے بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ جب انسان نماز پڑھتے ہوئے سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اس کا پورا خون جو ہے چہرے کے اندر آ جاتا ہے، اس کے رخساروں کے اوپر آ جاتا ہے، اس کی پیشانی کے اوپر آ جاتا ہے، جس سے اس کا چہرہ منور اور خوبصورت ہو جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر میری بچیوں کو یہی پتہ چل جائے کہ اللہ نے سجدوں کے اندر اتنی طاقت رکھی ہے، اتنا حسن رکھا ہے، تو وہ فرض کے بجائے تہجد بھی پڑھنے لگ جائیں، وہ اشراق بھی پڑھنے لگ جائیں، وہ چاشت کی بھی نماز پڑھنے لگ جائیں، بلکہ اس کے علاوہ بھی وہ نوافل کے اندر مشہور رہیں۔ ایک تو ثواب بھی ڈھیروں کے حساب سے کمائیں اور اپنے چہرے کو بھی نورانی بنائیں۔ تو میں یہ دوبارہ وظیفے کا بھی طریقہ بتا دیتا ہوں اور اس کی عظمت بھی مختصر پھر بتا دیتا ہوں کہ یہ وظیفہ آپ نے ہر نماز کے بعد اول آخر درود ابراہیم پڑھ کر سورہ انفال کی آیت جو 10ویں سپارے میں ہے اس کو ایک مرتبہ پڑھنا، فجر کی نماز کے بعد، ظہر کے بعد، عصر، مغرب، عشاء کے بعد۔ اور نمازوں کی فضیلت اور عظمت کے بارے میں، اس کے اوپر جو انعامات اللہ دنیا میں عطا فرماتے ہیں وہ میں نے پہلے ایک وظیفہ کے اندر بتایا ہے۔ تو اب یہ دوسری چیز یہ بتائی ہے کہ نماز کی برکت سے چہرے کی نورانیت بڑھ جاتی ہے۔ جیسے عام کہتے ہیں ماشاءاللہ یہ شخص تو بہت ہی نور والا ہے۔ وہ نور کیا ہوتا ہے؟ چہرے کی خوبصورتی ہوتی ہے۔ وہ ایسی خوبصورتی ہوتی ہے جو دیکھنے والے کو بھی اچھی لگے۔ کچھ ایسی خوبصورتیاں ہوتی ہیں جن میں کچھ فرق ہوتا ہے، دیکھنے والے اس کو دیکھ کر خوش نہیں ہوتے، کچھ نہ کچھ عیب نظر آتا ہے۔ یہ بغیر عیب کے خوبصورتی ہوگی اگر آپ نماز پڑھ کے اس وظیفہ کو کریں گے، انشاءاللہ ایسی خوبصورتی ہوگی جو اللہ کی نگاہ میں بھی اچھی ہوگی اور لوگوں کی نگاہ میں بھی اچھی ہوگی، عزت والے ہوں گے آپ، احترام والے ہوں گے۔ وظیفہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، نیچے پٹی بھی چلتی ہوگی، وہاں سے بھی آپ دیکھ لیں، لیکن جو میں پڑھتا ہوں
آپ کے ذہن میں وہ الفاظ بھی آ جائیں گے تاکہ پڑھنے میں آپ سے کسی قسم کی غلطی نہ ہو۔ تو وظیفہ یہ ہے، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، یہ آیت مبارکہ ہے، چھوٹی سی آیت ہے۔ اس کو آپ جیسا کہ میں نے بتا دیا، تفصیل سے بتا دیا، آپ شروع کر دیں، انشاءاللہ آپ 40 دن اس کی پابندی کریں، اور 40 دن کی پابندی سے آپ کو ڈبل فائدہ۔ ایک فائدہ یہ ہوگا کہ نماز کی عظمت، نماز کی جو محبت ہے، جو نماز کی برکت سے سکون ملتا ہے، وہ بھی آپ کو مل جائے گا۔ آپ کا چہرہ اور دل یہ دونوں نورانی ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس مبارک وظیفہ کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے، اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی دوسرے نسخے یا وظیفے کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔